الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہفتہ وار دروس کے سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا. یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، جن محرمات یا حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان حرام چیزوں کے بیان میں سب سے حرام ترین جو چیز ہے یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کی جائے. کیوں سب سے حرام ترین ہے ابھی آئے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اس آیت پر اگر غور کریں تو اس میں بعض حرام چیزوں کی تفصیل نہیں بلکہ من جملہ بعض چیزوں کو بیان کی گئی جس کے اندر بہت ساری حرام چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اپنے نبی کو، قل کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو حرام کیا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش چیزوں کو، گندی باتوں کو، گندی چیزوں کو، فحاشی کو. یہ فحاشی یا تو وہ بے پردگی ہو یا جو اس کے آگے اس بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ بڑے اور کبیرہ گناہ جو زنا تک انسان پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی نے اس کے راستے کو بند کیا. جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی، حرام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی حرام ہے. یاد رکھیے اس کو. ایک چیز جو ظاہر حرام ہے لیکن حرام تک جانے والا جو راستہ ہے وہ بھی حرام ہے. جیسے عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا جو غیر محرم ہے اس کا، یا اسی طرح سے عورت کو یعنی بے پردہ ہونا یا اپنے فتنوں کی جگہ کو اظہار کرنا لوگوں کے سامنے، یہ ساری جو چیزیں یہ حرام ہے. یہ فحاشی میں سے اللہ نے حرام کیا. اس کے بعد ما حرم ربکم قل انما حرم ربکم، کیا کیا حرام کیا؟ الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، کھل کر کرتے ہو یا پوشیدگی میں کرتے ہو. یہ فحاشی جو ہے حرام ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم، اور گناہ کے کام جو ہیں اس کے اندر بہت سارے گناہ آگے جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. والبغی، اور بغی ظلم، ناحق ظلم کسی کے اوپر کرنا، کسی کو مارنا ظلم، کسی کے مال کو لینا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، یہ سب حرام ہے. بغیر حق ایسا کرنا یہ حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان کیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو ایسی چیزوں کی جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے پر اگر انسان شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کی مغفرت کا راستہ بند ہو چکا ہے. اگر شرک کر کے بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا یعنی اس سے کم تر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اس کی مشیت اس کے اوپر ہے. تو شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا اگر بغیر توبہ کے کوئی مر جاتا ہے. تو یا تو وہ پہلے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، اور پھر صحیح ایمان اپنا کر لے، تب تو ٹھیک ہے. باقی گناہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اپنے عدل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کو جہنم میں ڈال کر کے لیکن آخر اس کو جنت میں داخل کر دے گا اگر وہ موحد اسلام پر اور توحید پر اس کی موت ہوئی، شرک پر نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں جو گناہ کی ترتیب ہے وہ کم تر گناہ سے لے کے سخت ترین گناہ تک ذکر ہوا ہے. جو فحش چیزیں ہیں کبیرہ گناہ ہے، بعض فحش چیزیں کبیرہ گناہ ہے. ایک شخص برائی کا کام کرتا ہے یا برائی میں ملوث ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، گناہگار تو ہے یہ شخص، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہے کہ جسے دوسرے پر ظلم کرے، دوسرے پر قتل کرے، یہ اس کے آگے کا درجہ ہے. والبغی بغیر الحق، والبغی بغیر الحق اس کے بعد والا درجہ، اس سے بھی سخت ترین قتل کرنا، لوٹ مار کرنا، اس سے بھی سخت ترین وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز شریک کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کی دلیل نہیں نازل کی، اس سے بھی سخت ہے شرک. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں بات کرو جو تم جانتے نہیں. کیوں اس کو بیان کیا گیا؟ کیوں علماء کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہے، شرک سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کیوں ہے؟ کیسے؟ ہم لوگ تو جانتے ہیں نا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن کیوں سب سے بڑا خطرناک یہ ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ؟ باطل عقائد کو اگر لوگوں میں عام کیا جائے گا تو اس سے سارے لوگوں کا، اس لیے کیونکہ شرک لوگوں میں کب پھیلتا ہے؟ جب لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک محض شرک ہے، اور ایک گناہ شرک کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو شرک کی طرف دعوت دیتی ہے وہ بھی ہے. اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ بیان کرنا یا غیر اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ بیان کرنا جو اس کو اللہ کے درجے تک پہنچا دے، اور پھر یہ شرک ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بیان کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا کیا اس سے مراد ہے؟ یاد رکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو اللہ کے بارے میں آپ ایسی بات کہیں جو آپ نہیں جانتے، بغیر قرآن و حدیث کے، بغیر قرآن و سنت کے، بغیر وحی کے نور کے آپ ایسی باتیں کریں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا، اللہ نے یہ حرام کیا، حلال کیا، بغیر علم کے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے، اللہ سے زیادہ کون اللہ کے بارے میں بیان کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے، کوئی ہے جو اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ بیان کر سکے؟ بتائیے. اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، بات نہیں کیجیے بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے قرآن مجید میں. اللہ نے اپنے سب سے زیادہ علم والے مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کے ذریعے بتایا اپنے صفات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو اپنے نبی کو بتایا ہے، نبی سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی انسان نہیں جانتا اللہ کے بارے میں. کیا جو وحی ہے اس سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ آپ اپنی عقل سے، اسی لیے پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی، آپ اپنی عقل سے اور رائے سے رب کے بارے میں نہیں جان سکتے، محض عقل اور رائے سے. آپ کے عقل اور رائے کے لیے کو وحی کی ضرورت ہے، وحی کے محتاج ہیں. ان کی وحی سے پتہ چلتا ہے رب کی صفات، میرا رب کون ہے.
اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، یہ بغیر علم کے بات نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے، یہ بغیر علم کے آپ بات نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے بارے میں کوئی بغیر علم کی بات کرتا ہے تو دیکھیں کتنا خطرناک گناہ ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا ہے. جو چیز اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. جو چیز اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا ہے اس چیز کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات لگا کر پیش کر دی جائے، دین کی طرف ایسی بات لگا کے پیش کر دی جائے جو اللہ اور رسول نے نہیں بیان کی ہے. کیونکہ دین نازل کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اگر آپ دین کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں بغیر علم کے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بغیر علم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دین کو نازل کیا اپنے رسول پر. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی چیز کے بارے میں حلال اور حرام کہنا بغیر علم کے، یہ بھی اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ دینا، حدیث، جھوٹی حدیث گڑھت بنا کر کے حدیث کو پیش کر دینا. نبی کی بات دین ہے میرے بھائیوں. نبی کی طرف اگر آپ لگا کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اللہ کی طرف لگا کے بات کر دی. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول نے کچھ کہا ہے اللہ کی طرف سے کہا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اپنے جی سے نہیں بولتے، خواہش سے نہیں بولتے، یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی گئی. تو اگر کوئی رسول کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، دین میں یہ ہے، اور وہ ہے ہی نہیں اصل میں دین، تو یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح سے کسی چیز کو حلال اور حرام کہنا بغیر علم کے، آپ کے پاس کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت آپ جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، اور اس پہ آپ کہتی ہے سن کر کے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنا جائز ہے، یہ نہیں کرنے والا ایسا ہے، یہ کرنا ضروری ہے. یہ سب کیا ہے؟ بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ہے وہ بتا دیں پھر اس پہ آئیں گے، کہ رسول کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے بغیر علم کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اس کو اگر بیان کرتا ہے بغیر علم کے، یا اگر حدیث ثابت نہیں ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کیا وعید اس کے لیے سنائی ہے. وعید یعنی دھمکی کیا سنائی ہے اس کے بارے میں. مسلم نے روایت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنے زیادہ صحابہ نے اس کو، اتنی زیادہ یہ حدیث مختلف طریقوں سے روایت کی گئی. یہ جو روایت ہے یہ کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الکذب علی، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کے بارے میں آپ جھوٹ بولتے تو وہ نبی سمجھتا نہیں اس کو. آپ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن رسول کی طرف کوئی بات اگر آپ منسوب کرتے ہیں جو رسول نے نہیں کہی ہے اور رسول اپنی رب کی طرف سے کہتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کی. اسی لیے کوئی بھی آئے میسج، یہ حدیث، یہ میسج کو پھیلا دو 10 آدمی کے بیچ میں، اتنا ثواب ملے گا. جو نہیں پھیلائے گا اس کے اوپر مصیبت آئے گی. کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اچھی جو چیز ہے، جو معروف ہے، جو آپ کو پوسٹر کے شکل میں جس میں حدیث کا ریفرنس ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، علم ہے وہ. لیکن کوئی بھی بات کو ایسے نہیں پھیلانا چاہیے. تیسری چیز کہ اللہ کے دین کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے کہنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اپنے زبان سے جو بھی آ جائے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ شیطان کے طریقے میں سے ہے کہ وہ شیطان آپ کو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرواتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات نقش قدم پر، اس کی بات پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ تم کو حکم دے گا برائی کا، فحشکاری کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو. اس امت میں سب سے افضل کون ہے نبی کے بعد؟ جی صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی امتی تھے، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا پر سب سے افضل آدمی امتیوں میں جو چلا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امت پہلے کی امت سے بہتر ہے یہ نہیں؟ اور اس امت میں سب سے افضل جو ہے نبیوں کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے آیت کو پوچھا ایک، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، غور سے سنیں، یہ اتنے بڑی، یہ ہے اللہ کے ولی، ایسے ہوتے اللہ کے اولیاء. آج ولی کا نام لیا جائے اللہ کے ولی تو سیدھا دماغ چلا جاتا ہے مزار پر، اور چادر چڑھ رہی ہے اور دیگ پک رہا ہے اور پھول چڑھ رہا ہے اور قوالی ہو رہی ہے. یہی ولی لوگ تصور کرتے ہیں اس کو. اس طرح کے کام شیطان کا ہوتا ہے. اگر ولی انبیاء کے بعد کوئی اس دنیا میں، انبیاء کے بعد اس امت میں ہے تو ابو بکر صدیق ہے، جن کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں گواہی دی. کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں جب ان سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ کرے گا اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا. اور اسی لیے قرآن کی تفسیر اگر اللہ اور رسول کی مراد کے مطابق نہیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. قرآن کی آیت کی تفسیر، آج کل مفسر بیٹھ جاتے ہیں قرآن کی تفسیر کا، کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے لے لو پڑھو، کسی بھی تفسیر ڈال دو مسجد میں. کوئی رائے سے اپنے بات کر رہا ہے، کوئی اٹکل کی بات کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر طعن کر رہا ہے، کوئی نبی پر طعن کر رہا ہے اپنی تفسیر میں. واللہ ایسے لوگ ملے ہیں، ایسی تفسیر موجود ہے جس پہ صحابہ کے پر طعن کیا گیا، جس پہ نبی پر طعن کیا گیا، یوسف علیہ السلام پر طعن کیا گیا. میں ثبوت آپ کو دے سکتا ہوں، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اگر قرآن کی تفسیر کوئی کرتا ہے، قرآن کی آیت کوئی بتاتا ہے بغیر علم کے جو اللہ رسول کی مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ معنی نہیں نازل کیا اس میں، نہ رسول نے بیان کیا، نہ صحابہ نے ویسے سمجھا، اور کوئی نیا طریقہ لا کر کے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ طریقہ یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. جو آیت کا معنی اور مفہوم سے خارج معنی بیان کرتا ہے شخص، اس آیت کا کوئی معنی اور مفہوم اس پر فٹ نہیں ہوتا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اور یہ مثال غور سے سنیے گا کیونکہ اگلا جو ہوگا اگلا درس نہیں ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں دیکھا جائے گا. جب لوگ جاتے ہیں مزارات کی زیارت کے لیے، اس پر ایک آیت لکھی ہوتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین. اور جب اس مزار کے اوپر لکھی جاتی ہے اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں کہ یہ ولی کی خبر ہے.
اور کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے، اور کسی شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس کی کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، بلکہ اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، حکایت اولیاء۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کو ولی کہہ رہے ہیں اللہ کا، تو آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا، یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، تو آپ جانتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے اس کے بارے میں اس کی جنتی ہونے کی گواہی آپ نے دی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ خوف ہی نہیں، ایسا نہیں کہ مستقبل کا، بعد میں کیا، موت کے وقت آخرت کا کیا ہوگا، پہلے دنیا میں کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں، وہ امن میں ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد والی آیت لوگ چھوڑ دیتے ہیں جس کے اندر ولی کون ہے یہ بیان ہے۔ میں نے بتایا تھا 2 درس پہلے کہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آیت کچھ ایک حصے کو لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے آگے والی جو آیت سورہ یونس کی آیت ہے، اور ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اہل السنہ والجماعت، جو صحیح اہل السنہ والجماعت، یہ نہیں کہ اہل بدعت جو اپنے آپ کو اہل سنت و سنی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، کہ ہم لوگ قرآن اور احادیث سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب آیت کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اس ولی کے بارے میں بتایا گیا ہے، سورہ یونس کی آیت میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کا ولی وہ شخص ہو سکتا ہے جو ایمان والا متقی شخص ہو، اور ہر آدمی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، تقوی بھی ہر آدمی کا برابر نہیں ہوتا۔ اب آپ سے میرا سوال ہے اور جواب بھی آپ ہی کی طرف سے آنا چاہیے کہ جب ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور تقوی بھی زیادہ اور کم ہوتا ہے لوگوں میں، تو آپ بتائیے کہ نبی سے زیادہ بڑھ کر ایمان اور تقوی والا کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جواب آیا آپ کی طرف سے؟ صحیح جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ خبر کے طور پر آپ نے بتایا کہ انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ کا سب سے زیادہ، تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تقوی والا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان جو اللہ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو مان لینا، اس کے عقیدے کو مان لینا کہ ہاں اس کے دل میں آپ کو پختہ یقین کر لینا، یہ ایمان ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو قرآن و سنت ہے، اس کے باہر عقیدہ نہیں ہمارا، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت ہی میں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بزرگ آ کر کے بتائیں کہ تمہارا عقیدہ یہ جو قرآن و سنت میں نہیں، وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، تو ہمارا عقیدہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، بس یہ ہے ایمان۔ اور تقوی کہتے ہیں علم جو اللہ نے قرآن اور سنت میں بیان کیا، اللہ اس کے رسول نے، اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنا، اللہ سے ثواب کی امید سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اور حرام کیا ہے اس سے رک جانا، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے اور یہ آیتیں پڑھتے تھے جس میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی ہے کیا؟ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا،
یہ ہے تقویٰ. جو شخص بے نمازی ہو, نماز نہیں پڑھتا, کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ بتائیے, نہیں ہو سکتا. کیا وہ شخص جو حرام کام کھل کر کے کرے, جو شریعت میں حرام ہے, کیا وہ ولی ہو سکتا ہے یہ کہہ کر کہ اولیاء بہت اونچے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, تم لوگ کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ سب بات؟ کیا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. دین کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات جس صبح ہوئی, اس صبح بھی آپ کے اوپر نماز فرض تھی, آپ نے پڑھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا سورہ الحجر کی آیت میں, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے موت. تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں ان کو عبادت ان کے اوپر سے کیا ہو گئی, یہ اتنے پہنچے ہوئے ولی تھے کہ ان کے اوپر اب عبادت ساقط ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, اتنا اونچے درجے تک پہنچ گئے تھے. کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ اگر کسی انسان کا وہ درجہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مانتا ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں ایسے شخص کے بے ایمان ہونے کی, جو ایسی بات کرے. اسی لیے اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ بے نمازی کا یہ ولی تھے, جھوٹا ہے, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ولی تھا. غور سے سنیے میری بات. ایک شخص بے نمازی ہے, بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, قرآن کی تفسیر کرنے والے آپ کو ثبوت دکھا سکتے ہیں, قرآن کی تفسیر کرنے والے, ایسے لوگوں کا ذکر جو عورتوں کا کپڑا پہنتے تھے, اس کو وہ ولی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر. مرد جو عورت کی مشابہت ہو اور عورت جو مردوں کی مشابہت ہو, لعنت آئی ہے ان کے لیے. یہ شریعت کی مخالفت کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہ ولی تو ہے لیکن یہ ولی شیطان کا ولی ہے, رحمان کا ولی نہیں. یاد رکھیے اس بات کو. اسی لیے میرے بھائیوں, دین کو سمجھو, وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کیونکہ اگر پوری طرح تم نہیں سمجھ سکتے لیکن عمل تمہارا اسی راستے پر ہے, تب خیر پر ہو, تب خیر پر ہو. لیکن اگر تمہارا عمل بھی ہے لیکن تم اس راستے کو نہیں سمجھتے ہو اور ایسا عقیدہ گڑھا ہوا ہے جو عقیدہ کفر تک پہنچتا ہے, تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. گرچہ تم تہجد گزار کیوں نہ, کیونکہ اصل نجات کا جو محور ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے, صحیح ایمان اور عقیدہ. اور ایمان تقاضا کرتا ہے عمل, تب آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا. اور اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. کسی نے کہا کہ ایسے جو شخص ہوتے ہیں نا, ان کو مجذوب کہا جاتا ہے. جذب ہو گئے ہیں یہ پوری طرح سے. یہ سب خرافات ہے, یہ سب چیزیں خرافات ہیں. اور یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس سے کہ بعض لوگ جو ہے نا عقیدہ اللہ کے نبی, ذرا غور کریں ہم لوگ. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ بہت بڑے ولی تھے, جس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں بغیر باتیں کرنا نہیں؟ کیا آپ جواب دیں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر لے گا تو؟ آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ اسی لیے میرے بھائیوں, جہالت کا فائدہ اٹھا کر بیچارے بہت سارے جو کیا کہا جائے عوام الناس,
جو معصوم بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے اس بات کو، ان کے جہالت کا فائدہ اٹھا کر بدعقیدگی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 11ویں اگر نہیں کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی، اگر تم رجب کا کنڈا نہیں کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی۔ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس سے۔ یہ 11ویں 12ویں رجب کا کنڈا، شب بارات کا حلوہ، یہ سب چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ محرم کا شربت اور محرم کا نیاز اور فاتحہ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ابھی آنے والا ہے 2 مہینے کے بعد، خرافات ہے میرے بھائی۔ ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا، جب تک روح ہے جسم میں ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ توبہ کریں گے قبول ہوگی، لیکن ایک بار آنکھ بند ہو جانے کے بعد دوبارہ آپ کو مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آئے گا اور فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ عمل کروں جو اچھا عمل تھا جو میں نے چھوڑ رکھا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، اس وقت پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی یہ مت دیکھیے باپ دادا یہ کرتے تھے، باپ دادا سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے قرآن و سنت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن و سنت پر کسی نے عمل نہیں کیا آپ ہی کرنے لگے، نہیں، صحابہ کے وقت سے عمل چلا آ رہا ہے اور رہے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جو صحیح راستے پر ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، ضرور موجود ہیں وہ لوگ جو خالص قرآن و سنت پر صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایک اور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس تعلق سے، اور 2 درس پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں کے ذریعے پہنچتے ہیں اللہ تک، ان کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے، جیسے چھت پر سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات جو یہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ سیڑھی پر چڑھنے کا جو مثال دیتے اور کہتے کہ جیسے بادشاہ سے ملنا ہو، تو ہم لوگ بھی، یہ کس کا قول ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ بات کہی تھی؟ اور اس آیت کو کیوں نہیں کھول کر وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو سورہ یونس ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ مشرکین بت پرست مکہ کے جو تھے، ذرا سنیں، اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا، اور میں 2 یا 3 بار اس چیز کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کی ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے سوا ایسوں کی بات کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے نہ نفع پہنچانے پر۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمان و زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے شرک سے دوری کرتے ہیں، آسان ہو جانے دیتے۔ مشرکین کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے، اس چیز کو شرک کہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے، الا للہ الدین الخالص، خالص دین، خالص عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے، کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو مشرکین کا عقیدہ تھا، اور آج اسی عقیدے کو مسلمانوں کے بیچ میں پھیلایا گیا ہے۔ کس نام پر؟ اولیاء کی محبت کے نام پر۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اولیاء کون ہیں، ان کی مزید جو تفصیل ہے وہ بیان ہوگی۔ آج میں اس بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ غور کر کے سنیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان قبروں کے سجدے کریں؟ کیا اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کا دل اللہ سے دور ہو کر مسجدوں کو خالی کر کے ان مزارات پہ لوگ کا جمگھٹا لگائے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کو؟ یہ تصور سے باہر کی بات ہے۔
لیکن شیطان کسی چیز کو کیسا خوبصورت اور مزین بنا کر کے اور لوگوں کو کس طرح سے ان سے کھلواڑ کرتا ہے ان کے عقیدے سے. اور جب کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے بارے میں کہ بزرگ ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے کہا ہے، ہم لوگ ان کو جیسے بادشاہ سے ملنا ہو، یہ کفر ہے. کیونکہ آپ نے اللہ رب کو جو سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، ایک ناقص جو دنیاوی بادشاہ ہے اس پر قیاس کیا، اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا خود کفر ہے. لیس کمثلہ شیء. تو اب آپ بتائیے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرنا ہے کہ نہیں؟ ہے یہ نہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا؟ کہ بزرگ کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوگی، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ بزرگ کا گستاخ ہے. کیا یہ بزرگ کی گستاخی ہے؟ جو نہیں مانتا اس بات کو وہ بزرگ کا گستاخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگوں نے کیا تہمتیں لگائی؟ ہمارے معبودوں کو یہ برا کہتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ان کے معبودوں کو؟ جب صاف ستھرا عقیدے کو بیان کیا تو ان کے عقیدے پر ضرب لگا. اسی لیے اور اسی طرح عبادت میں یاد رکھیے، آج یہ کرنا ہے، آج چہلم ہے، آج فلاں مر گیا تو آج یہ کرنا ہے، برسی ہے، 10ویں ہے، 40واں ہے. یہ دین آپ نے کیا چوزوں کا مربع بنا کے رکھا ہے؟ یہ کیا آپ کی جاگیر ہے؟ دین یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین سے کھلواڑ نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا دین ہے، اس پہ ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے صرف استسلام. جو ہمارے رب نے کہا، جو رسول نے کہا، اسی کو ماننا، یہی دین پر چلنا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے وہ گمراہی کا راستہ ہے. واللہ تعالی عالم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره